الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو معاشرے کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقات کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں کو اللہ رب العالمین نے حق نہیں دیے، جوانوں کو نہیں دیے، بوڑھوں کو نہیں دیے۔ انسان کی زندگی کے مراحل اگر دیکھا جائے تو پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک 3 مراحل ہیں، اور 3 مراحل کے اندر یہ 3 مراحل، ایک مرحلہ اس کا بچوں کا بچپن جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا لڑکپن کا، تیسرا جوانی کا۔ اب ان تینوں مراحل کے اندر انسان کی رہائش، خوراک، خوشی اور راحت، تعلیم و تربیت، معاشی کفالت، شادی بیاہ، کاروبار، دیگر مالی و جسمانی اور اخلاقی و تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ زندگی اختتام کو پہنچتی ہے، بالآخر والدین یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو یہ ظالم اور جاہل معاشرہ، یہ ظالم اور جاہل سماج اس سے بیزار ہو کر نظریں پھیر لیتا ہے، اور پھر اس کو وہ وقت دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پھر کبھی اولڈ ایج ہوم کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ایک بیٹے کے دروازے پر، کبھی یہ باپ ایک بیٹے کے دروازے پر، اور کبھی یہ دوسرے بیٹے کے دروازے پر، تو کبھی کبھار یہ باپ بیچارہ بیٹیوں کے دروازے کے اوپر دھکے کھاتا نظر آتا ہے۔ اب یہ پھر بچے سے حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ اس وقت بہت زیادہ جیسے نقالی کر رہا ہے یہود و نصارہ کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نقالی ان کی یہ بھی ہے کہ والدین سے، بوڑھوں سے بیزار ہو کر اولڈ ایج ہوم کے اندر یہ طبقہ، وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اپنے والدین کو، اور وہاں پہ یہ پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ بلکہ یہ اگر یوں کہا جائے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا کی مصداق ہے کہ نہ تو اس کے اندر زندگی ہے، نہ ہی اس کے اندر موت ہے۔ بالآخر یہ لوگ اپنی محبتوں کے بوسیدہ کفن میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو ان بوڑھوں اور سن رسیدہ افراد کو لائق عزت ہونا چاہیے تھا، ان کی تکریم کی جانی چاہیے تھی۔ باعث برکت اور رحمت یہ لوگ تھے، حصول رزق کا یہ ذریعہ تھے، اور نصرت خداوندی کا سبب تھے۔ اسلام اس طبقے کو قابل صد احترام بناتا ہے، اور ان کے ساتھ نرم گفتاری کی اور حسن سلوک اور جذبہ خیرخواہی کا حکم دیتا ہے، خلاف مزاج صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی ان سے اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ صبر کیا جائے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اگر بات کہوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگی کہ ان حالات کے اندر منبر و محراب کی بھی سب سے اولین ذمہ داری ہے کہ ائمہ، خطباء، مدرسین، معلمین وہ بھی اس بارے میں لوگوں کو دروس کے اندر اور خطبات جمعہ کے اندر لوگوں کو آگاہ کریں کہ لوگوں، اسلام اس بارے میں بوڑھوں کو کیا حق دیتا ہے، اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، پارہ نمبر 15۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور فرمایا کہ صرف والدین کے ساتھ احسان ہی نہیں کرنا، بلکہ والدین میں سے اگر کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما، فرمایا ان کو فلا تقل لہما، نہیں ان کی سے کوئی بات کرنی، افن یعنی اف تک نہیں کہنا، فلا تقل لہما افن، ان سے اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو انتہائی نرم بات کرنی ہے، انتہائی آہستگی کے ساتھ کرنی ہے، عزت و احترام کی بات کرنی ہے، ادب کے دائرے کے اندر بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا اپنے دونوں بازو ان کے لیے بچھا لینے ہیں، جیسے بچپن کے اندر جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ والدین بچے کو شفقت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ضد کرتا ہے، گر پڑتا ہے، تو یہی والد یہی والدہ اس بچے کو پیار اور محبت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتی ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، کتنی بھی کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں، والدین ہیں، بزرگ بہت ساری ایسے کام کر جاتے ہیں جو خلاف مزاج ہوتے ہیں، گھر کے اندر تھوک دیا، اچھا جدھر آئے ادھر بیٹھے رہے، رات کو کھانسی کرتے رہے، اب سردیوں کا موسم ہے، اب کھانسی لگ پڑتی ہے، اب یہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، بیچارہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، تو میں کہ ایسی بات نہیں کرنی، فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا کہ اف کیا مصیبت ہے، میرے گل کے پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں جاتا، میری جان کیوں نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب مغربی معاشرے کی تعلیمات ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ، اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے فلا تقل لہما اف، کوئی بھی ایسی بات ہو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو منع نہیں کرنا کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر کیوں بیٹھے ہیں، یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار والدین کے پاس ہے، اگر کوئی بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اولاد کو قطعاً حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اولاد ان کو کسی معاملے میں جھڑکے۔ ان کو مشورہ آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی ادب کے دائرے کے اندر رہ کر۔ فرمایا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے بڑی عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات دیکھ لیجیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیجیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے باپ کا مکالمہ، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو وہاں پہ انہوں نے لفظ استعمال کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یا اباتی، لفظ استعمال کرتے ہیں میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ ٹھیک ہے، اگر والد مشرک بھی ہے، والد کافر بھی ہے، بوڑھا ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اسلام تو بوڑھوں کا احترام کے درس دیتا ہے، اگرچہ آپ سے وہ رتبے کے لحاظ سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، عہدے کے لحاظ سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، مالی لحاظ سے وہ آپ سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، کمزور ہی کیوں نہ ہوں، عہدے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، نیچے ہیں آپ کے، لیکن ان کی عمر زیادہ بڑی ہے، اسلام کے اندر انہوں نے اپنے بال سفید کی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے گی۔ اور خصوصاً اگر والدین ہیں تو فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا رحمت کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھ، اور پھر دعا کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں کہ یہ تمہیں ہر وقت دعا کرتی رہنی چاہیے، اور یہ ان کے لیے والدین کے لیے یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور التجائیں کریں، صبح و شام دعا کر، نماز کے اندر کر، نماز کے بعد کر، اٹھتے بیٹھتے والدین جب بھی یاد آئیں ایک ہی دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آتے ہیں حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر
बूढ़े शख्स के बारे में क्या अहकामात दिए हैं और उनकी क्या फजीलत बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात करूँ कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। ये चिड़चिड़ापन इस्लाम का इसके बारे में क्या हुक्म है? इस्लाम ये कहता है कि जब उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए तो तब भी सब्र किया करें। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर सूरह यासीन में फरमाती है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि फला याक़िलून। सूरह यासीन आयत नंबर 68 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब हम किसी की उम्र ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उसकी तख्लीक को भी हम चेंज कर देते हैं, वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाती हैं अफला याक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? यानी वहाँ पे वो आप पहुँच कर वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो जाए तो उसको झिड़कना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बिशारत दी है। अब मैंने आपको जैसे पहले बयान किया कि अभी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर बूढ़े लोगों के बारे में क्या अहकामात हैं और उनके साथ क्या करना चाहिए, फजीलत क्या है। काब बिन मुर्रा बयान करते हैं कि जो नौजवान इस्लाम में बूढ़ा हुआ क़यामत के दिन उसके लिए एक नूर होगा। अल्लाहु अकबर। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1558 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नौजवान इस्लाम की हालत में बूढ़ा हुआ क़यामत के दिन उसके लिए एक नूर होगा। अल्लाह अकबर। वो कौन सा दिन? क़यामत वाले दिन हालांकि सूरज सवा नेज़े पे होगा लेकिन इसके बावजूद हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। वहाँ पे सूरज की रोशनी काम नहीं आएगी। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, वहाँ पे अगर रोशनी काम आएगी तो अपने आमाल की आएगी। तो ये जो आपके एक एक बाल है ना सफ़ेद, को मुंडवाया ना करो, इनको फेंका ना करो। या आपके जिस्म के ऊपर बाल जो हैं, जो दाढ़ी के बाल हैं, जो सर के बाल हैं, एक एक सफ़ेद बाल आपका ये क़यामत के लिए आपके लिए एक एक लाइट का इंतज़ाम करेगा, लाइट का बंदोबस्त करेगा। ये बात समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी फजीलत बतलाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर बिन शुऐब अपने वालिद से और वो अपने दादा से, ठीक है, वो बयान करते हैं, रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे के सफ़ेद बाल ख़त्म ना किया करो, यानी इन्हें ना उखाड़ो, इन्हें ना मुंडवाओ। लोगों की दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अभी तक भी लोग दाढ़ी मुंडवा रहे हैं। अभी अब तुमने दाढ़ी मुंडवा के क्या करना है अल्लाह के बंदे? अब तो इसको माफ़ कर दे दाढ़ी को। ज़िंदगी के अंदर तो गलती करता रहा।